السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہم نماز شروع کرنے سے پہلے ان کی حرکات کو جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ فجر۔ فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ ٹوٹل کتنی رکھتے ہوتی ہیں؟ 4، 2 سنت اور 2 فرض، ٹھیک ہے؟ 2 سنت اور 2 فرض۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ظہر کی باری، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، ٹوٹل کتنی رکھتے ہوئی؟ 12۔ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، ٹوٹل 12 رکھتے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عصر، 4 سنت 4 فرض، کتنے ہو گئے؟ 8، ٹوٹل ہوتے ہیں 8، جس میں سے غیر مقدہ نکل جاتے ہیں۔ غیر مقدہ وہ ہوتے ہیں جن کو آپ پڑھو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کیا کرو پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ مغرب، 3 فرض 2 سنت 2 نفل، کتنی رکھتے ہوئی؟ 7، 3 فرض 2 سنت 2 نفل، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل رکھتے ہوگی 7۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عشاء، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 3 وتر 2 نفل، ٹھیک ہے؟ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل رکھتے ہو جاتی ہیں 17۔ سمجھ آئیے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے مجھے بتانی ہے جو میں نے آپ کو بھی سمجھایا ہے، زبانی بتانی ہے آپ نے۔ فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت 2 سنت اور 2 فرض۔ ظہر میں ٹوٹل 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 فرض 4 سنت 2 4 سنت 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل۔ اور عصر میں ہوتی ہیں 4 موقدہ اور 4 فرض۔ ٹوٹل رکھتے کتنی ہوتی ہیں؟ 8 ہوتی ہیں، 4 سنت اور 4 فرض۔ موقدہ شقدہ چلو اس طرح کہو گے نا تو پھر آپ کو کنفیوز ہوتے ہو، سیدھے سیدھے بتاؤ، پھر وہ بندہ پھر اس کے بعد بتاتا ہے۔ جب ہم 4 بتا دیتے ہیں، جیسے ٹوٹل بتاتے ہیں 4 سنت اور 4 فرض، جس میں سے فرض پڑھ لیتے ہیں اور جو سنت ہوتے ہیں وہ غیر موقدہ ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دو تو کوئی گناہ نہیں، پڑھو تو ثواب ہے۔ کوشش کیا کرو کہ آپ اس کو ادا کر لیا کرو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عصر۔ عصر ہوگی مغرب۔ مغرب میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل۔ ہاں، اس کے بعد عشاء۔ عشاء میں 4 فرض 4 سنت 4 سنت 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ سب سے پہلے 4 سنت جو وہ بھی غیر موقدہ ہوتے ہیں، آپ وہ چھوڑ کے بول رہے ہیں نا۔ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، ٹھیک ہے؟ 17 رکعتیں ہوتی ہیں ٹوٹل، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ساتھ ہم کر لیتے ہیں نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ نماز والا ٹاپک نکالنا، ٹھیک ہے؟ نماز میں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ نماز کی نیت ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے اردو والی جو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو عربک میں نیت نماز کی یاد کرواتے ہیں۔ انی وجہت، پڑھو، انی وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قیام۔ قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، سیدھا کھڑے ہونے کو، یعنی کہ نماز کی حالت میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ قیام۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ثنا کی باری، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، را کو پر بڑھو، وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتعالی آ کے ساتھ کیا ہے؟ الف مدہ، اور لا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر، تو عالی جدک ولا الہ غیرک
गई रुक रुक बरी का, रुक ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے باری تاؤس کی. تاؤس کس کو بولتے ہیں؟ اعوذ أعوذ باللہ بالله من الشیطان الرجیم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. الرحيم تسمیہ آ جاتا ہے. تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ تسمیہ می یا تسمیہ. بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. الرحيم. اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ فاتحہ. الحمد الحمد للہ رب العالمین لله رب العالمين الرحمن الرحیم الرحمن الرحيم مالک یوم الدین مالك يوم الدين ایاک نعبد و ایاک نستعین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم اتنا لمبا کرو بیٹا، علی مدہ ہو رہا ہے. صراط المستقیم صراط المستقيم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالین. ولا الضالين آمین. آمين. سورہ اخلاص، یعنی کہ آپ اس کی جگہ آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو صورت آتی ہے. فی الحال جو لکھی ہم وہی پڑھیں گے. قل هو اللہ احد قل هو الله أحد قل هو اللہ احد قل هو الله أحد اللہ الصمد الله الصمد لم یلد ولم یولد. لم يلد ولم يولد. تھوڑا نا بیٹا ان میں تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، ان میں یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ ہم وقف نہیں کرتے، گرائی میں تھوڑا سا کریں گے. لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد ولم یکن لہ ولم يكن له کفوا احد. كفوا أحد. اس کے بعد ہم کل پڑھیں گے.